الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کے اس قائم کردہ مرکز کے حوالے سے بارہا یہاں پر حاضری کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی. البتہ گفتگو کے حوالے سے آج یہ پہلی مجلس ہے. اس مجلس میں میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے حوالے سے اپنے کام کا آغاز کس طرح کرنا چاہیے، قرآن اور سنت کی روشنی میں. اس لیے میں نے آج کی اس گفتگو کے لیے اس سورہ مبارکہ کا، سورہ عصر کا انتخاب کیا. عالم اسلام کے ممتاز رہنما اور امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پورے قرآن مجید میں سے کچھ اور نازل نہ ہوتا، صرف یہی ایک سورت نازل ہوتی، یہ چھوٹی سی جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اگر صرف یہی سورت نازل ہوتی تو اس ایک سورت میں پوری انسانیت کے لیے قیامت کی صبح تک کے لیے دستور عمل موجود ہے. یہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں. دیکھیے، ہر بھی کام کی ایک شکل آپ حضرات کو، مثلا یہ عمارت ہے، آپ حضرات کو نظر آ رہی ہے. یہ نظر آنے سے پہلے اس کا وجود تھا. وہ وجود بنانے والے کے اپنے ذہن کے اندر تھا، دل نے خواہش ظاہر کی، دماغ نے اس کا خاکہ تیار کیا. اس خاکے کے تیار ہونے کے بعد پھر یہ بلڈنگ منصع شہود پر آئی. تو دل خواہش کا احترام کرے اور دماغ اس کے لیے خاکہ بنائے. آپ اس کو ایمان کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں. پھر عملی طور پر جس وقت وہ کوئی چیز ظاہر ہو جائے، آپ اس کو عمل کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں. پھر اس عمل کو بڑھانے کے لیے مسلسل کہ آپ نے یہ کام شروع کیا ہے تو اس کی یہ انفرادی حیثیت ہے، اس کو اور کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہیے اور ایک سوسائٹی بننی چاہیے. وہ مرحلہ آئے گا وتواصوا بالحق کا. یہ کام بہت مشکل ہے. اس کام کو کرنے کے لیے راستے میں مصائب اور تکالیف آئیں گی. اس کے لیے کہا گیا وتواصوا بالصبر. میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے منصوبہ بندی، پھر عملی کارروائی، اس کی طرف پھر دوستوں کو متوجہ کرنا اور پھر اس کے کام کے لیے آگے بڑھنا، اس جمعیت کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا. اور اگر اس راستے میں کوئی تکلیف آئے تو پھر تحمل، برداشت اور اسے جھیلنے کا انسان میں جذبہ ہونا چاہیے. یہ 4 وہ دفعات ہیں. آپ دینی کام کرنا چاہیں تب، دنیاوی کام کرنا چاہیں تب، یہ 4 ایسی دفعات ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے ان کے بغیر آپ کو چارہ اور گزارا نہیں. میرے واجب الاحترام دوستو،
اس سورہ مبارکہ کی سورہ عصر کی ان 4 دفعات کے تذکرے کے بعد آج کی مجلس میں آپ کو اور مجھے سوچنا چاہیے اس امر پر کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز کے تحفظ کے حوالے سے ہمیں کام کو بڑھائیں گے تو اسی نہج پر، لیکن اس کے کرنے کے لیے کوئی بھی آپ کام کرنا چاہیں سب سے پہلے اپنے دل کو آمادہ کریں گے اور دل دماغ اس کی اہمیت سمجھیں گے، تب وہ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ایک کام آپ اپنے ملازم سے بطور جبر کے تو وہ کرا سکتے ہیں، وہ اس کی مجبوری ہے، لیکن اگر آپ چاہیں کہ وہ دل دماغ کی تمام تر توانائیاں خوشی کے ساتھ صرف کرے تو پہلے اس کام کی اہمیت اس کے دل دماغ میں بیٹھنی چاہیے، پھر وہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنی ساری صلاحیتیں اس کام کے لیے صرف کرے گا اور اس کام کو کام سمجھ کر وہ اس میں جٹ جائے گا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، مجھے آپ حضرات سے درخواست کرنا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی اہمیت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے زمین بنائے، آسمان بنائے، چاند بنائے، ستارے بنائے، غلہ اگایا، پھل پیدا کیے، مشرق مغرب کی، شمال جنوب کی سمتیں متعین کی، ہواؤں اور فضاؤں کو پیدا کیا، آپ کو، مجھے، ہمارے آباء و اجداد، ہماری آل اولاد کو پیدا کیا۔ کسی بھی بڑی سے بڑی نعمت دے کر اللہ نے اس پر احسان نہیں جتلایا۔ جس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو حق تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ، کہ یہ میرا تم پر احسان ہے کہ میں نے اپنے خزانہ قدرت کی سب سے قیمتی چیز آپ کو عنایت کی۔ ایک کام کی اہمیت میرے نزدیک ہے، ایک کام کی اہمیت آپ حضرات کے نزدیک ہے، ایک کام کو کوئی صاحب، ہر ایک کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں، ذات اقدس کے حوالے سے رب کریم کا قرآن، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز کے حوالے سے کلام اللہ کا یہ اسلوب بیان یہ بتاتا ہے کہ حق تعالی کی قدرت کاملہ وہ اس مسئلے میں کتنی حساس ہے۔ پھر ایک بات اور آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، وہ یہ دنیا میں جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوگی اتنی زیادہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں چینی بھی پڑی ہے، آپ کے گھر کے اندر نمک بھی پڑا ہے، آپ نمک کی اتنی حفاظت نہیں کریں گے جتنی چینی کی کریں گے۔ اس کو اور آگے اس مثالوں کو پھیلاتے جائیں۔ جو چیز جتنی زیادہ کامیاب ہوگی وہ اتنی زیادہ قیمت والی ہوگی، جتنی زیادہ قیمت والی ہوگی اتنی زیادہ ضرورت تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ آپ حضرات اپنی چیک بک کی بھی حفاظت کرتے ہیں، جو نقدی ہے آپ کے پاس اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، سونا گھر میں پڑا ہے اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، جواہرات آپ کے گھر کے اندر ہے ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ہر چیز کے لیے آپ کے دل دماغ کے اندر ترجیحات ہیں۔ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوگی وہ اتنی زیادہ حفاظت کی طالب ہوتی ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، مال ایک قیمتی چیز ہے۔ آپ اور میں، دنیا کا ہر آدمی رزق حلال کی کوشش اور کاوش کے لیے، اس کو حصول کرنے کے لیے عبادت ہے، نیکی کا کام ہے، ہر آدمی اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور کرنی چاہیے، کوئی عیب کی بات نہیں، نیکی کی بات ہے۔ بسا اوقات اس مال کو حاصل کرنے کی خاطر پہلے اس نے محلے کے اندر دکان کھولی تھی، پھر اللہ نے کرم کیا مارکیٹ کے اندر چلا گیا، پھر اور کام کے اندر وسعت ہوئی، شہر میں اس کے جو ہے وہ کئی دوستوں کے ساتھ کئی پارٹیوں کے ساتھ تعلق قائم ہوا، اب کام اس کا اور بڑا، اس نے فیکٹری لگائی، صوبے کی حد تک مال کی سپلائی شروع ہو گئی۔ اللہ نے اور کرم کیا تو باہر کی دنیا میں جو ہے وہ اس نے برآمد کا، تو یہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کے اوپر وقت بھی لگاتا ہے، اس کے اوپر اپنی جان کو بھی کھواتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہی مال کمانے والا آدمی صبح و شام دن رات ایک کر کے اس محنت پہ لگا ہوا تھا،
اگر اس آدمی کی جان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے وہ پھر سارا مال لگا دے گا اور کوشش کرے گا کہ کسی طرح میری جان بچ جائے. یہ ایک خالصتاً کوئی منطق اور فلسفہ کا نہیں، یہ ایک عام سی بات ہے. اس سے اتنی بات تو بہرحال ثابت ہوئی نا کہ مال ایک قیمتی چیز تھی لیکن جان اس سے زیادہ قیمتی. یہی جان جس کے بچانے کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے تیار ہے، اگر اس آدمی کی عزت و ناموس پہ کوئی حملہ ہو جائے، یہ آدمی پھر مال بھی حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر کے اپنی عزت کو بچائے گا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مال قیمتی چیز تھی لیکن جان اس سے زیادہ قیمتی، جان قیمتی چیز تھی لیکن عزت اس سے زیادہ قیمتی. میرے واجب الاحترام دوستو، بعین ہی اسی طرح اولیاء کرام قیمتی چیز ہیں لیکن صحابہ ان سے زیادہ قیمتی. صحابہ قیمتی چیز ہے لیکن انبیاء علیہ السلام ان سے زیادہ قیمتی. انبیاء علیہ السلام قیمتی ہیں لیکن نبی الانبیاء اور خاتم الانبیاء ان سب سے زیادہ قیمتی. میرے واجب الاحترام دوستو، حدیث شریف میں کہا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے ساتھ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ماں باپ آل اولاد اپنی جان سے بھی زیادہ میرے ساتھ محبت کا معاملہ نہ کرے. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس، آپ کے ساتھ محبت رکھنا، ماں باپ آل اولاد حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، اسلام اس کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے. اسلام کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ چیز دو گے تب تم اس دائرے کے اندر داخل ہو سکو گے. واجب الاحترام دوستو، آج کی مجلس میں ہم اس ساری گفتگو کو، اپنے سارے بیان کو لے کر چلتے ہیں حضرات صحابہ کرام کے طرز عمل کی طرف. جو تشریحات، جو گفتگویں آج اور میں اسلام کے اس عنوان کے حوالے سے کر رہے ہیں، یہ بہرحال حضرات صحابہ کرام کے دل دماغ کے اندر بھی تھیں. دین اسی تعامل کا نام ہے اور اسی ورثے کا نام ہے. تو ہمیں سب سے پہلے ان کے دروازے پر چلنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ حضرات کا اس مسئلے میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے. صحابہ کرام 110 ہجری تک کہتے ہیں کہ آخری صحابی کا انتقال ہوا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بہرحال 100 سال تک حضرات صحابہ کرام کا پیریڈ چلتا ہے. آگے پھر تابعین کا شروع ہوتا ہے، یعنی یہ صحابہ کا ختم ہوا پھر ان کا شروع ہوتا ہے. آج کی مجلس میں معاذ اللہ میں کوئی اپنی علمی تفوق کی بنیاد پہ نہیں، میں تو آپ حضرات کا خادم اور رضاکار ہوں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ریاکاری سے. میں ریاکاری نہیں کرتا، میں اپنے دل کی اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں آپ دوستوں کی جوتیاں اٹھاؤں تو بھی میں آپ حضرات کا حق ادا نہیں کر سکتا. میں اس قابل نہیں کہ کوئی دعویٰ کروں، لیکن میں اس طرف آپ حضرات کو ضرور متوجہ کروں گا کہ 1,24,000 صحابہ کرام ہیں. اور یہ میرے رب کی تقسیم سمجھیں، میرے رب کی حکمت بالغہ سمجھیں، اس کو حسن اتفاق کہیں. کوئی تعبیر کرے وہ آپ حضرات کی مرضی کہ رب کریم کے انبیاء کی تعداد بھی 1,24,000 ہے، محمد عربی کے صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 ہے. 1,024 میں 1,24,000 صحابہ کرام میں سے ایک مثال آپ حضرات ایسی پیش نہیں کر سکتے کہ کسی صحابی کے سامنے کسی دشمن نے معمولی طور پر بھی کسی اشارے اور کنائے کے ساتھ بھی انہوں نے نبوت کی توہین کی ہو اور کسی ایک صحابی نے اس کو برداشت کر لیا ہو. پوری اسلام کی تاریخ میں اس کی ایک مثال پیش نہیں کی جا سکتی. حتیٰ کہ
اگر باپ نے کوئی توہین کا ارتکاب کیا، بیٹا صحابی تھا، وہ جس طرح آدمی جو ہے وہ انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، اس کی یہ کیفیت ہو گئی، وہ آپ کے اپنے باپ کو سبق سکھانے کے در پہ ہوا کہ آپ کا میرا باپ اور بیٹے ہونے کا رشتہ اپنی جگہ، نبوت کے ساتھ جو رشتہ ہے اس رشتے کے ساتھ یہ رشتہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے نبوت کے مقابلے میں زبان کھولنے کی کوشش کی، یا پھر میرے کان نہیں رہیں گے یا زبان نہیں رہے گی۔ یہ حضرات صحابہ اکرام کا طرز عمل تھا۔ اتنی گفتگو تو کی میں نے جنرل طور پر، اب آپ کو اور مجھے چلنا چاہیے، اگلا سفر اختیار کرنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے خالص